بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مشاہدین اکرام حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، مولانا شہید ابو العالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر ہے، اس کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ دراصل یہ تقریر 21 اپریل 1945 کو دارالاسلام پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب میں جماعت اسلامی ہند کے کل ہند اجتماع کے آخری اجلاس میں کی گئی تھی۔ اس کا خلاصہ پیش ہے۔ ہماری جد و جہد کا آخری مقصود ہے انقلاب امامت۔ ہماری انتہائی منزل یہ ہے کہ فساق و فجار کی امارت و قیادت ختم ہو اور امامت صالحہ کا نظام قائم ہو۔ اس مقصد عظیم کے لیے جد و جہد دنیا و آخرت میں رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مسلمان اسے محض ایک سیاسی مقصد سمجھتے ہیں، دین میں اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا انہیں احساس نہیں ہے۔ غیر مسلم کچھ تعصب کی بنا پر اور کچھ ناواقفیت کی وجہ سے اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ فساق و فجار کی قیادت ہی نوع انسانی کے تمام مصائب کی جڑ ہے۔ بھلائی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ دنیا کے معاملات کی سربراہ کاری صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ آج دنیا کی زمام کار فساق و فجار، خدا سے پھرے ہوئے مادہ پرست اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ زمام کار کی اہمیت۔ انسانی معاملات کے بناؤ اور بگاڑ کا آخری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے وہ یہ سوال ہے کہ معاملات انسانی کی زمام کار کس کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح گاڑی اسی سمت چلا کرتی ہے جس سمت پر ڈرائیور اسے لے جانا چاہتا ہے، دوسرے لوگ چاہتے نہ چاہتے اسی سمت پر سفر کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ زمین کے سارے ذرائع جن کے قابو میں ہیں، قوت و اقتدار کی باغیں جن کے ہاتھ میں ہوں، خیالات و افکار اور نظریات کو بنانے اور ڈھالنے کے وسائل جن کے قبضے میں ہو، انفرادی سیرتوں کی تعمیر اور اجتماعی نظام کی تشکیل اور اخلاقی قدروں کی تعیین جن کے اختیار میں ہو، وہ رہنما و فرما رواں اگر خدا پرست اور صالح لوگ ہوں تو لامحالہ زندگی کا سارا نظام خدا پرستی اور خیر و صلاح پر چلے گا۔ برے لوگ بھی اچھے بننے کی کوشش کریں گے، بھلائیوں کو نشو و نما ملے گا۔ برائیاں اگر مٹیں گی نہیں تو کم از کم پروان بھی نہیں چڑھ سکیں گے۔ اگر رہنما و فرما روا خدا سے پھرے ہوئے فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں تو آپ سے آپ سارا نظام زندگی خدا سے بغاوت اور ظلم اور بد اخلاقی پر چلے گا۔ ایسے نظام میں برائی کی راہ پر چلنا آسان اور بھلائی کی راہ پر چلنا کیا معنی قائم رہنا بھی مشکل ہے۔ پچھلے 100 برسوں میں ہمارے اپنے ملک میں کس طرح خیالات و نظریات بدلے ہیں، مذاق اور مزاج بدلے ہیں، سوچنے کے انداز اور دیکھنے کے زاویے بدلے ہیں، تہذیب و اخلاق کے معیار بدلے ہیں، اور کون سی چیز ہے جو بدل نہ گئی ہو، تو اس کی اصل وجہ آخر کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زمام کار فساق و فجار کے ہاتھ میں ہے۔ انسانی زندگی کے مسائل میں اصل فیصلہ کن مسئلہ زمام کار کا مسئلہ ہے۔ الناس علی دین ملوکہم پرانا مقولہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں قوموں کے بناؤ اور بگاڑ کا ذمہ دار ان کے علماء اور امراء کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ لیڈرشپ اور زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ امامت صالحہ کا قیام دین کا حقیقی مقصود ہے۔ اوپر جو تشریح گزری ہے، دین میں اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے سمجھی جا سکتی ہے۔ دین کا مدعا، اللہ کا دین اول تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بالکل بندہ خدا بن کر رہیں اور ان کی گردن پر اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا حلقہ نہ ہو، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قانون لوگوں کی زندگی کا قانون بن کر رہے۔ پھر اس کا مطالبہ یہ ہے کہ زمین سے فساد پٹے اور منکرات کا استئصال کیا جائے جو خدا کے غضب کا موجب ہوتے ہیں، اور ان خیرات و حسنات کو فروغ دیا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ ان تمام مقاصد میں سے
کوئی مقصد بھی اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ نوع انسانی کی رہنمائی و قیادت اور انسانی معاملات کی سربراہ کاری ائمہ کفر و ضلال کے ہاتھوں میں ہو، اور دین حق کے پیرو محض ان کے ماتحت رہ کر ان کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یاد خدا کرتے رہے۔ یہ مقاصد تو لازمی طور پر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اہل خیر و صلاح جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں اجتماعی قوت پیدا کریں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ایسا نظام قائم کرنے کی سعی کرے جس میں امامت و رہنمائی اور قیادت و فرمانروائی کا منصب مؤمنین و صالحین کے ہاتھ میں ہو۔ اس چیز کے بغیر وہ مدعا حاصل ہی نہیں ہو سکتا جو دین کا اصل مدعا ہے۔ اس لیے دین میں امامت صالحہ کے قیام اور نظام حق کی اقامت کو مقصدی اہمیت حاصل ہے۔ اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس سے انسان اللہ کی رضا کو پہنچ سکے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں التزام جماعت اور سمع و طاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے، اور جماعت سے خروج کرنے والے کے ساتھ قتال واجب قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ توحید کا قائل ہو اور نماز روزے کا پابند ہو، کیونکہ امامت صالحہ اور نظام حق کا قیام و بقا دین کا حقیقی مقصود ہے، اور اس مقصود کا حصول اجتماعی طاقت پر موقوف ہے، اور جو اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچائے وہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کی تلافی نہ اقرار توحید سے نہ نماز و روزے سے ہو سکتی ہے۔ امامت کے باب میں خدا کی سنت، یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس کو اللہ نے قانون پر بنایا ہے، اس کی ہر چیز ایک لگے بندھے ضابطے پر چل رہی ہے۔ مثلا آپ اگر زراعت کریں تو خواہ آپ کتنے ہی بزرگ صفت انسان ہوں اور تسبیح و تحلیل میں کتنا ہی مبالغہ کرتے ہوں، بہرحال آپ کا پھینکا ہوا کوئی بیج بھی برگبار نہیں لا سکتا جب تک کہ آپ اپنی کاشتکاری میں اس قانون کو ملحوظ نہ رکھیں جو اللہ نے کھیتوں کی بار آوری کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس طرح نظام امامت کا وہ انقلاب بھی جو آپ کے پیش نظر ہے کبھی محض دعاؤں اور پاک تمناؤں سے رونما نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ آپ اس قانون کو سمجھیں اور اس کی شرطیں پورے کریں جس کے تحت دنیا میں امامت قائم ہوتی ہے، کسی کو ملتی اور کسی سے چھنتی ہے۔ انسانی وجود کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنا ایک طبعی و حیوانی وجود رکھتا ہے جس پر وہی قوانین جاری ہوتے ہیں جو تمام طبعیات و حیوانات پر فرمانروائی کر رہے ہیں۔ اس وجود کی کارکردگی منحصر ہے طبعی آلات، وسائل، مادی ذرائع اور طبعی حالات پر۔ نمبر دو یہ کہ وہ اپنا ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، اس کی کارکن قوتیں وہ اخلاقی اوصاف ہے جو اللہ نے انسان کے اندر ودیعت کی ہے، اور اس پر فرمانروائی بھی طبعی قوانین کی نہیں بلکہ اخلاقی قوانین کی ہے۔ انسانی عروج و زوال کا مدار اخلاق پر ہے۔ انسان کی دونوں حیثیتیں یعنی طبعی و حیوانی وجود بھی اور اخلاقی وجود بھی اس کے اندر ملی جلی کام کر رہی ہے، اور مجموعی طور پر اس کی کامیابی اور ناکامی اور اس کے عروج و زوال کا مدار مادی اور اخلاقی دونوں قسم کی قوتوں پر ہے۔ وہ بے نیاز نہ تو مادی قوت سے ہو سکتا ہے اور نہ اخلاقی قوت سے۔ البتہ انسانی زندگی میں اصلی فیصلہ کن اہمیت اخلاقی طاقت کی ہے نہ کہ مادی طاقت کی۔ اخلاقیات اصولی طور پر دو بڑے شعبوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک، بنیادی انسانی اخلاقیات۔ بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس قائم ہے، جو انسان کی کامیابی کے لیے شرط لازم ہے، خواہ وہ صحیح مقصد کے لیے کام کر رہا ہو یا غلط مقصد کے لیے، خواہ وہ خدا، وحی اور رسول اور آخرت کو مانتا ہو یا نہیں، طہارت نفس، نیت خیر، عمل صالح سے آراستہ ہو یا نہیں، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، مصلح ہو یا مفسد۔ جو شخص اور جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہوگا
جو دنیا میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں تو وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ اوصاف ارادے کی طاقت، فیصلے کی قوت، عزم و حوصلہ، صبر و ثبات اور استقلال، تحمل اور برداشت، ہمت اور شجاعت، مستعدی اور جفاکشی، مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا بل بوتا، معاملہ فہمی، تدبر، جذبات و خواہشات اور ہیجانات پر قابو، خودداری، فیاضی، رحم، ہمدردی، انصاف، وسعت قلب و نظر، سچائی، امانت، راست بازی، پاس عہد، معقولیت، اعتدال، شائستگی، طہارت و رضافت اور ذہن و نفس کا انضباط وغیرہ وغیرہ۔ یہ اوصاف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں موجود ہوں تو یوں سمجھیے کہ اس کے پاس سرمایہ انسانیت موجود ہے جس سے ایک طاقتور اجتماعیت وجود میں آ سکتی ہے۔ لیکن یہ سرمایہ مجتمع ہو کر بالفعل ایک مضبوط، مستحکم اور کارگر اجتماعی طاقت نہیں بن سکتا جب تک کہ کچھ دوسرے اخلاقی اوصاف بھی اس کی مدد پر نہ آئیں۔ مثلا تمام یا بیشتر افراد کسی اجتماعی نصب العین پر متفق ہوں اور اس نصب العین کو اپنی انفرادی اغراض بلکہ اپنی جان، مال اور اولاد سے عزیز تر رکھیں، ان کے اندر آپسی محبت و ہمدردی ہو، انہیں مل جل کر کام کرنا آتا ہو اور کسی ایسی چیز کو اپنے اندر پنپنے نہ دیں جو اجتماعی فلاح کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ ہیں بنیادی اخلاقیات۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے فولاد کہ وہ اپنی ذات میں مضبوطی و استحکام رکھتا ہے، اور اگر کوئی کارگر ہتھیار بن سکتا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے۔ اس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جو لوگ اپنے اندر جوہر قابل رکھتے تھے وہی زمانے اسلام میں مردان کار ثابت ہوئے۔